السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے۔ 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آپ جانتے ہیں معرض وجود میں آیا، اور اس کے لیے ہمارے قائدین نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پہ دیے، اور اسی طرح مال کی، اولاد کی بھی قربانیاں دیں۔ یہ وہ ارض پاکستان ہے جس کے لیے ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کے بھائیوں کے سامنے، ان کے والدین کے سامنے ان کی عزتوں، عفتوں اور عصمتوں کو تار تار کیا گیا۔ یہ وہ ارض پاکستان ہے جس کے حصول کے لیے بوڑھوں کے سامنے ان کی زندگی کے سہاروں کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ وہ ارض پاکستان ہے جس ارض پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے تن من دن کی قربانی دی، اور یہ وہ ارض پاکستان ہے، یہ وہ خطہ زمین ہے، یہ وہ قطع زمین ہے جس کے حصول کے لیے ماؤں بہنوں نے اپنے سہاگ اجڑتے دیکھے، اور یہ وہ ارض پاکستان ہے جس کے لیے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ خاتون، وہ نوجوان لڑکی جس کی ٹانگیں کٹ گئی تھیں، سینہ زخموں سے چھلنی تھا، اور آزادی کا سفر قریب ہو چکا تھا، اس نے اتنی اذیتوں کا سامنا کیا، اس کے باوجود اس کے اندر یہ تڑپ تھی کہ کاش کہ یہ پاکستان مل جائے، اگر یہ پاکستان مل گیا تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں۔ اور جب وہ ہوش میں آئی تھوڑا سا، اس نے پوچھا کہ وہ وطن جس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سفر کو ہم نے عبور کر لیا ہے، وہ سفر کو ہم نے مکمل کر لیا ہے یا نہیں؟ بتایا گیا وہ آزادی کا سفر شروع ہونے والا ہے، وہ آزادی ملنے والی ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی سودا مہنگا نہیں، میری جان جانے سے یا یہ مسلمان ماؤں بہنوں کی جانیں چلی گئیں، بزرگوں کی عظمتوں کو اور ان کے اجسام کو اذیتیں دی گئیں، ان کو دو چار کیا گیا اذیتوں سے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ہمت اور حوصلہ نہیں ہارے، اور اگر آج یہ مملکت پاکستان ہمیں مل رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، ہمیں قدر نہیں ہے اس پاکستان کی، ہمیں اس کا قدر نہیں۔ ہمارے سیاستدان تو اپنے مفادات کے لیے اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں، دیتے ہیں بیان، ملک ایسے ہو جائے گا، ملک کو ایسا ہو جائے گا، ملک جو ہے وہ فلاں کے ہاتھ میں چلا گیا، ان قریب قبضہ ہونے والا ہے، ان قریب یہ ہونے والا، وہ ہونے والا۔ ایسے الفاظ ہم زبان سے نہ نکالیں، اور ہم دیکھیں ہندوستان کے ان مسلمانوں کو کہ جو آج وہاں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہاں ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے سکون سے۔ وہاں بسا اوقات اذان دینے پر بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور یہ گزشتہ دنوں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کی، ان بدبختوں نے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، تو جنہوں نے احتجاج کیا یا جنہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہمارے محبوب نبی کے پیغمبر امن کی تم نے توہین کیوں کی،
ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی اور عملی طور پر کئی گرانے مسمار کیے، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا اور ان کی جائیدادوں کو، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ یہ ناجائز جائیدادیں ہیں، اس پر قبضہ کہ تمہیں بھگا دیا جائے گا، تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تم رام رام کہو اگر یہاں رہنا ہے، اس رب ذوالجلال کا نام نہ لو۔ وہاں کے مسلمان وہ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے، گائے ذبح نہیں کر سکتے عید قربان کے موقع پر، کیوں؟ وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کی۔ یہ بھی ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ پوجا پاٹ ان کا اصل مقصد نہیں، صرف انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو پھر ایسا بہرحال اذیت تو ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضرات گرامی، کیا کیا رونا روئیں، اس ارض پاکستان کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کہا۔ اور یہ نعرے لگانے والے، نعرے دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح کو، جنہوں نے یہ پاکستان بنایا اور جنہوں نے گاندھی سے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، مسلمانوں کا نظریہ الگ ہے، ہندوؤں کا نظریہ الگ ہے، مسلمانوں کو سکون اور سلامتی کی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک الگ ملک ان کا ہونا چاہیے۔ اس وقت بعض بڑے علماء نے، چند علماء نے مخالفت بھی کی، جن میں مولانا ابو الکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد خطابت کے بادشاہ تھے، اور کہتے ہیں انہوں نے ایک ایسی پر اثر تقریر کی، بعض لوگوں نے ان کی تقریر سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہم پاکستان نہیں جائیں گے، پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ مولانا ابو الکلام آزاد کا فیصلہ اور ان کی رائے درست نہ تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اور ہم دعائیں دیتے ہیں اپنے بڑوں کو، قائد اعظم اور ان کے رفقا کو، علامہ اقبال جن کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، جن کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے بڑی اچھی شاعری بھی کی، جنہوں نے کتاب و سنت کی ترجمانی میں بہت سارے اشعار لکھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی، جنہوں نے رسول اللہ رب العزت کی شان میں حمد لکھی، کئی ایک حمدیں، کئی ایک نعتیں۔ ہاں، ان کی کس بات سے ہمیں اختلاف ہے، کچھ چند ایک اشعار ایسے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر شاعری ان کی قرآن و سنت پر، ترجمانی پر ہے۔ بہرکیف ہمیں قائد اعظم کی اس جد و جہد کو سلام پیش کرنا چاہیے، اور ان اکابر علماء کو بھی، جن میں سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، بطل حریت سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، اہل حدیث کے سر خیل، اور اسی طرح مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، اہل حدیثوں کے محسن اور بڑے، اور اسی طرح دیگر علماء بھی۔ یہ تو وہ دو بزرگ تھے جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے جا کر محمد علی جناح کو مشورہ دیا تھا کہ ہم ملک تو الگ بنانے جا رہے ہیں، کیا ایسا نہ ہو، ایسا نہ کر لیا جائے کہ ہم اسلام کا باقاعدہ اسلامی دستور، اسلامی منشور جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا خطہ جو پاکستان ہم لینے جا رہے ہیں، وہاں اسلام کا نفاذ ہوگا اور اسلام کے لیے ہم حاصل، پھر لوگ اور بڑے، لوگوں کا جذبہ بڑھا۔ اور یہ دو ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی ہیں، ایک وہ ارض پاک اور ایک یہ وطن عزیز۔
وہ سعودی عرب اور یہ وطن عزیز پاکستان، مگر بعض ناعاقبت اندیش یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا، یہ تو ایسا نہیں تھا، یہ تو صرف ایک دیوار حائل کی گئی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم ان کی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، آزاد ہونے کے باوجود نصاب تعلیم ان کا، کلچر، ثقافت، تہذیب و تمدن ان کا، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے، صرف حکمرانوں کا نہیں۔ حکمران بھی اللہ کے ہاں مجرم ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، وہ کوئی بھی آنے والی جانے والی حکومت ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کہ ہمارا عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے روشناس کروائیں، ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں کہ یہ محمد علی جناح، یہ قائد اعظم، یہ علماء اکابر، یہ خاندان غزنویہ، یہ خاندان روپڑ اور اسی طرح یہ غزنوی خاندان، یہ روپڑی خاندان، یہ سنائی خاندان اور یہ فلاں کئی کس کا نام لیں، ان سب کی قربانیاں ہیں۔ اسی طرح دیوبند کی علماء نے بھی کچھ قربانیاں دی ہیں، ان کی بھی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے بھی اس میں لوگ موجود تھے۔ سب سے بڑھ کر نمایاں کردار ادا کرنے والے اور محمد علی جناح کے ساتھ بطور مشیر تھے تو وہ ہمارے اکابرین تھے۔ ہمیں اس ملک کے لیے خیر کے کلمات کہنا چاہیے۔ ابراہیم نبی کی دعائیں یہی سکھاتی ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس کو امن والا بنا، یعنی جس خطے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کے لیے خیر کہندے نے جدی کشتی چ بیٹھو انہیں واسطے خیر دی دعا مانگو، یہ نہیں کہتے کہ ڈوب جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا، ایسے الفاظ کبھی نہ کہیں۔ اور ہم انگریزوں کے غلام نہیں، ہمیں اس غلامی سے نکلنا چاہیے۔ جھگڑا تو ہوا ہے انہوں نے، ہم فکر دیں، فکر، ہمارا ایک ایک بچہ مفکر بن جائے اور ہم اعلان کریں کہ ہمیں مشرقی تہذیب پیاری ہے، ہمیں مغربی تہذیب پیاری نہیں، اور ہم یہ اعلان کریں کہ ہمیں اس وطن عزیز میں اس علم کو بلند کریں کہ اسلامی نظام چاہیے، جب اسلام آئے گا تو امن آئے گا۔ کیوں؟ اسلام مساوات، عدل اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں امیر اور غریب برابر ہیں، بادشاہ و گداگر برابر ہیں، مگر افسوس یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ مملکت پاکستان، اس کے لیے قربانی، یہ کسی کی ماں کے جہیز میں ملا ہوا ملک نہیں۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہماری تو اسلام کے ساتھ وابستگی تو دور کی بات ہے، وطن عزیز کے ساتھ ہماری وابستگی وہ کس طرح کی؟ ہم تو برادریوں کے بت کو پوج رہے ہیں، ہم تو پوج رہے ہیں تقلید کے پیچھے لگے ہوئے، اندھی تقلید، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، لسانی تعصبات میں جکڑے ہوئے، سیاسی تعصبات میں، مذہبی تعصبات میں جکڑے ہوئے۔ یہ لسانی، یہ علاقائی، یہ مذہبی، یہ سیاسی، یہ سارے تعصبات ان کو دفن کرنا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، معیار بلندی کا تقویٰ ہے، للہیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ پیغام ہم دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں اور یہ بتائیں بچوں کو کہ یہ پاکستان بنانے کا کوئی مقصد تھا، کوئی مقصد تھا۔ اسکولوں کالجز میں بھی آج یہ تعلیم نہیں دی جا رہی، ہمارے اساتذہ بھی تاریخ سے واقف نہیں، تحریک پاکستان سے اور تاریخ پاکستان سے، مطالعے کا فقدان ہے اور ہم غور نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے، مولانا یوسف انور صاحب حافظہ اللہ اکثر واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ہماری محبت تو اس طرح کی ہے کہ حفیظ جلندری چلا گیا جس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، جس نے شاہ نامہ اسلام لکھا ہے، وہ چلا گیا عید کی رات، چاند رات چلا گیا
ایک جوتے والی دکان پر جوتا لینے کے لیے. وہاں سیل مین رش پڑا ہوا دکان پہ, کوئی ادھر ڈیل کر رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے. وہ کافی دیر دیکھتے رہے, تکتے رہے, بیٹھے رہے, آوازیں بھی دی, بیٹا مجھے بھی میری بات ہونا, بابا آیا پتہ نہیں کچھ لینا نہیں لینا کی. اچھا ٹھیک ہے. وہ لڑکیوں کے ساتھ مستیاں کر رہے تھے, ان کو ڈیل کر رہے تھے, وہ اپنے ہی شوخیوں میں لگے ہوئے تھے. وہ اس بزرگ کی تو کوئی پرواہ نہ کی. کہا بیٹا بات سنو, میں نے جوتا لینا ہے, میں نے بھی جوتا لینا ہے. پھر بھی بات سننا سنی. کہا بات سنو, میں نے شاہنامہ اسلام لکھا ہے. انہوں نے پھر سنی, انسنی کر دی. کہا بات سنو, میں نے قومی ترانہ لکھا ہے پاکستان کا. انہوں نے سنی, انسنی کر دی. پھر جب تیسری بار کہا, او بیٹا مجھے حفیظ جلندری کہتے ہیں, کاؤنٹر سے بھاگتے ہوئے آئے. ایک آ کر بڑے ڈٹائی کے ساتھ اور بڑے دبنگ انداز میں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ, بڑی خوشی خوشی میں, پھولا نہیں سما رہا تھا. کہنے لگا اچھا آپ جلندری ہیں, ہم بھی جلندر کے رہنے والے ہیں. ہماری تو یہ محبت ہے, ہم تو برادریوں کو پوجنے والے ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. یہ وہ وطن عزیز ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ وہ وطن عزیز ہے جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں شہداء نے قربانیاں دی ہیں. ہم شہداء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں, اور ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے حضور یہ استدعا کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے, اللہ ہمیں امن والی زندگی, سکون والی زندگی, اسلام والی, ایمان والی, اللہ اس خطہ پاکستان, یہ خطہ زمین, یہ وطن عزیز, اللہ تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اللہ جو طاقتیں اس کی سالمیت کے خلاف ہیں, اللہ وہ انفرادی طور پر ہوں, وہ اجتماعی طور پر ہوں, وہ بد زبانی بدتمیزی کرنے والے, ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں, اللہ تو ان کو تباہ کر دے, اللہ تو ان کو تباہ کر دے, اللہ تو ان کو تباہ کر دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.